کیا یہ قرآن مسلمانوں کی اکانومک معاشی حالت بہتر کر سکا؟ کیا یہ قرآن وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو دوسروں کے اوپر حاوی اور اقتدار دے سکا، حاوی کر سکا، پولیٹیکلی ان کو اونچا کر سکا؟ کائنات کو مسخر کرنے کو قرآن نے کہا تھا، کیا اس قرآن کی بدولت دنیا میں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کائنات کو مسخر کر سکے؟ کبھی کیا تھا تو یہ سب سے اوپر بھی تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ دیے، بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ دیے مسلم ورلڈ نے، جسے دنیا بھول بھی گئی، اب نام نہیں لیتی۔ کئی صدیوں تک تو ان کا نام بالکل غائب ہو گیا تھا، اب ویسٹرن ورلڈ میں بھی نام آنے لگا کہ یہیں سے آئی تھی اصل میں چیزیں۔ وہ زمانہ تھا جب الرازی تھے، وہ زمانہ تھا جب ابن سینا تھے، وہ زمانہ تھا جب ابن رشد تھے، وہ زمانہ تھا جب جابر بن حیان تھے، وہ زمانہ تھا جب ابن خوارزمی تھے۔ دنیا کے سارے ٹاپ کے سائنٹسٹ سب مسلم ورلڈ کے تھے، دین بھی تھا اور دنیا بھی تھی۔ جب دین نہیں ہوتا صحیح زندگی کے اندر تو دنیا بھی نہیں ملتی۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں۔ اس دین کو ریوائیو کرنے کے لیے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ شروع ہوئی تھی پڑھو، اس لفظ کے ساتھ میں۔ پہلی وحی میں کہا گیا تھا کہ خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، نوٹس بنانا، لکھنا، قلم کا استعمال کرنا، تب پڑھائی علم میں تبدیل ہوگی، کنورٹ ہوگی۔ ریولوشن تھا ایک ان کے اوپر، جو نبی امی ہے ان کے اوپر یہ وحی آئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 300 سال کے اندر ایجوکیشن کہیں تھی اگر دنیا کے اندر تو صرف مسلم ورلڈ میں تھی۔ صرف جو بڑے بڑے سینٹر تھے نالج کے، علم کے، وہ قاہرہ تھا، وہ قرطبہ تھا، یہ بڑے بڑے سینٹر جو تھے علم کے، ان کے اندر خراسان تھا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ آج دنیا کے اندر، پوری دنیا میں ہائر ایجوکیشن میں داخل ہونے والوں کی تعداد پوری دنیا میں مسلمان 8% ہے، اور دنیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 25% ہے۔ 8% ہائر ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں، 8%۔ اس سے آگے اور ریسرچ تک کتنے پہنچتے ہیں وہ تو بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ 1% سے کم سائنٹسٹ ہیں پوری دنیا کے۔ ایجوکیشن کی نئی اہمیت ہونے کی بات ہے نا۔ وہ دین جس نے ان لوگوں کو قوموں کا امام بنا دیا جو اونٹوں کو چراتے تھے، اور وہاں سے بڑے بڑے پوری دنیا کو یونیورس کی نالج، دنیا کی تعلیم جسے کہا جاتا ہے، وہ دینے والے نکلے تھے، ان کی نسلوں کی حالت یہ ہے۔ 5.6 ایوریج ایئرس، یعنی 5.5 سال اوسطاً پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اوسطاً 5.5 سال پڑھتے ہیں کل تعلیم۔ کوئی بالکل نہیں پڑھتا، کسی نے 20 سال پڑھا، تو وہ 20 سال والے اتنے کم ہیں، اور یہ بالکل نہیں والے اتنے زیادہ ہیں کہ اوسط جو ہے وہ 5.5 سال ہے دنیا کے اندر۔ اور یہی حالت پھر شکایتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کو جاب نہیں ملتے۔ جاب کہاں سے ملیں گے؟ ہائر ایجوکیشن سے نکلنے والے کتنے ہیں؟ مسلمانوں کا اوسط ہائر ایجوکیشن میں 4.4% ہے، 4%، 4.5%، 4.5% سے بھی نیچا۔ کہاں سے ملے گا جاب؟ تعصب کی شکایت، ڈسکریمنیشن کی شکایت تو اس کے بعد ہوتی جب نکل کر آ رہے تھے، اس کے بعد شکایت کرتے۔ انہوں نے قرآن سے کیا لیا؟ قرآن نے کیا ان کو اونچا اٹھایا ہے؟ قرآن نے ان کو نیچا گرایا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن نے ان کو خسارہ دیا اور گھاٹا دیا، جو لوگ ظالم ہیں ان کو۔ اب پوری دنیا کے اندر بڑے موومنٹ چلے مسلمانوں کی ایجوکیشن بہتر ہو جائے، مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ قرآن نے بتایا تھا کیسے ہوگی۔ 8 سال میں کوئی غریب نہیں بچے گا۔ کیوں آج تک غریب ہیں؟
کون روک رہا ہے, کون نہیں ہونے دیتا؟ یہ تو نیچے والے نہیں ہیں, یہ اوپر کچھ لوگ ہیں جو غریبی باقی رکھے ہوئے مسلمانوں کے اوپر, جو غریبی ان کی باقی رکھے ہوئے ہیں اور ان کو غریبی سے نہیں نکلنے دیتے. اسلام نے تو وہ نظام رکھا تھا کہ یہ 8 سال میں کوئی بھی غریب نہیں بچے گا, اور غریبی ریکھا اتنی اوپر ڈیفائن کی تھی کہ دنیا کے اندر اتنی اونچی غریبی ریکھا, پاورٹی لائن کسی نے ڈیفائن نہیں کی جو اسلام نے اس سے اوپر ہوں گے 8 سال میں. کس نے روکا؟ کس نے ان کو ماڈرن ایجوکیشن کو جو دنیا میں مسلمانوں نے دی, کس نے روکا ادھر جانے سے؟ اور کیا حالتیں بنی جن جگہوں پر بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ لاؤ لے کر آؤ, ان کی کیا حالتیں ہو گئیں؟ کیا ملتا ہے انہیں آگے جا کر؟ دین مل جاتا ہے. یہی بتایا جاتا ہے پہلے دین لے لو, دین یہاں ملے گا.